اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے آقا کی بات کتنی شاندار ہے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو ذر غفاری وہ سامنے دیکھا احد پہاڑ دیکھا ہے؟ آقا دیکھا ہے۔ دل میں گمان یہ کرنے لگے، دل میں گمان کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مجھے بھیجیں گے کہ احد پہاڑ کی طرف کوئی کام ہے، میں کام سے جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہمیں مال مل جائے نا، مجھے مل جائے تو میں سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ سارا اللہ کی راہ میں مال کی محبت ہی نہیں ہے، مال کی محبت ہی جائز اور حلال مال تو آپ رکھیں، میں نے یہ تقوی کی بات ہے، زہد کی بات ہے۔ اور جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد کے بارے میں اگر آپ سنیں تو یار حضور کا ہر صحابی، واہ، ہر صحابی کا رنگ ہی نرالا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، ہماری خواہشیں نہیں پوری ہوتی۔ اور آپ کو بتاؤں پتہ کیا، ہمیں جو سکون اور چین نہیں ہے نا، وہ ہماری خواہشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سکون اور چین نہیں ہے۔ خواہشیں لامحدود ہو گئی، خواہشیں بے انتہا ہو گئیں۔ جب بندے کی خواہشات بے انتہا ہو جائیں، بندہ رات کو بھی پلاننگ کرتا ہے میں یہ کر لوں، پھر دن کو بھی پلاننگ کرتا ہے، پھر آرام کس ٹائم کرنا ہے، آرام کس ٹائم کرنا ہے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ زہد پسند تھے، اور سب سے زیادہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کے آسمان کے نیچے جو سب سے زیادہ سچا ہے نا، وہ میرا ابو ذر غفاری سچا ہے، سب سے زیادہ۔ اتنی بڑی شانوں والے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری، اور زہد اور قناعت بہت زیادہ تھی۔ آپ پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا، وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کھا لو، اور کھانے کے بعد جو بچے نا، جو بچے وہ اللہ کی راہ میں۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ ویسے تو آپ بنے اس طریقے سے، آپ ایسا نہیں کر سکتے یار، جتنا ہو سکے وہ تو کر لینا، کچھ تو اپنائیں نا، یعنی کہ آپ اپنا حلال مال رکھیں، اگر کوئی معاذ اللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے حرام کا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، کم از کم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں اسے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی جو اپنا مال بھی ہے نا وہ بھی دے دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ کسی نے کہا حضرت صبح کھانا کھائے تو شام کا، تو پتہ کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ جس رب نے صبح دیا ہے وہ شام کو نہیں دے سکتا تمہیں، اور شام کا کھایا صبح کا نہیں رکھا۔ یار یہ بھی شخص تھے، شام کا کھایا صبح، پوچھا صبح کا، فرمایا کہ جس رب نے مجھے شام کے وقت دیا ہے نا، وہ میرا رب مجھے صبح کے وقت بھی عطا کر دے گا۔